انسانوں کے نام افزار ریحان، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ ایران میں حجاب کو ایشو بنا کر جو ظلم و جبر روا رکھا جا رہا ہے اور عوامی احتجاج کو جس صفاقی و بے رحمی سے کچلا جا رہا ہے، آج ارادہ تھا اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے اصلیت واضح کرنے کا۔ دوسرے 17 اکتوبر یونائٹڈ انڈیا کے عظیم مصلح، دانشور اور محسن سر سید کا یوم پیدائش یعنی سر سید ڈے تھا۔ اس حوالے سے بھی کچھ الجھے گوشے واضح کرنے کی خواہش تھی، مگر کیا کریں، ہمارا پاپولر کھلاڑی آئے روز کوئی نئی سے نئی درفتنی یا پھلجھڑی چھوڑ دیتا ہے، جس کی کشش و اہمیت درویش کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تازہ ارشاد و فرمان نازل ہوا ہے کہ جب میری حکومت تھی تو ذمہ داری میری تھی، مگر حکمرانی یا پار کسی اور کے پاس تھی۔ مجھے 3.5 سالوں میں آدھی پار بھی مل جاتی تو لوگ میرا مقابلہ شیر شاہ سوری سے کر سکتے تھے۔ اس کے جواب میں احسن اقبال کا یہ کہنا ہے کہ مصوف کو اتنی زیادہ پار ملی ہوئی تھی کہ جس کے سامنے سپریم کورٹ بھی بے بس تھی۔ وہ اپنے سیاسی مخالفین پر دھڑا دھڑ بے بنیاد اور بلا ثبوت جھوٹے مقدمات قائم کرتا رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تو کئی مواقع پر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس لاڈلے کو اتنے طویل دورانیے میں جس قدر طاقت ملی ہوئی تھی، اگر مجھے اس سے آدھی بھی مل جاتی تو نہ جانے ملک کو کہاں سے کہاں لے جاتا۔ عوامی حافظہ اگر زیادہ کمزور نہیں ہے تو سب کو یاد ہوگا کہ یہ شخص ہمہ وقت اٹھتے بیٹھتے سیم پیج کی گردان الاپتا پایا جاتا تھا۔ اس کا دعویٰ ہوتا تھا کہ اگر کوئی میرے جیسا ایماندار وزیر اعظم ہو تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کے رستے میں روڑے اٹکا سکے یا اس کی حکم عدولی کر سکے۔ اگر میرے ہوتے ہوئے کسی جرنیل نے کارگل جیسی مہم جوئی کی ہوتی تو میں اسے وہیں کھڑے کھڑے فارغ کر دیتا۔ سول ملٹری تناؤ پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے۔ یہ کہتا تھا کہ ایجنسیوں سے کچھ چھپا نہیں ہوتا، وہ اگر وزیر اعظم کے فون ٹیپ کرتی ہیں یا چیک رکھتی ہیں تو یہ ان کا حق ہے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان کا وزیر اعظم کیا کاستانیاں کر رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک پیج پر وہ اسی لیے ہیں کہ انہیں میرے متعلق سارا علم ہے۔ آج اگر اسے پورے ملک میں یو ٹرن خان قرار دیا جاتا ہے تو اس کے ثبوت وہ ہر روز خود اپنے بیانات سے فراہم کرتا ہے۔ کیا وہ اس نوع کی اپنی خود ساختہ منطق پیش نہیں کرتا کہ لیڈر تو ہوتا ہی وہ ہے جو یو ٹرن لیتا ہے، اس کے بغیر کوئی بڑا لیڈر بن ہی نہیں سکتا۔ آج لوگ یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تم بے اختیار وزیر اعظم تھے جس کے فیصلے کوئی اور کرتا تھا، تو پھر تم کٹ پتلی بن کر اس کھوکھلے نمائشی عہدے کے ساتھ کیوں چمٹے ہوئے تھے؟ اب اگر منتخب عوام نے اکثریتی فیصلے کے ساتھ عدم اعتماد کرتے ہوئے تمہیں اس بے اختیار نمائشی عہدے سے ہٹا دیا ہے تو ماہی بے آپ کی طرح کیوں تڑپ رہے ہو؟ عالمی سیاست کا فہم و شعور رکھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب تسلیم کرنے کے بعد تمہارا امریکی سازش کا گھڑا ہوا بیانیہ کہاں جائے گا؟ سوال اٹھے گا کہ کیا امریکی اس قدر بیوقوف اور احمق ہیں کہ وہ ایک ایسے شخص کے خلاف سازشی اسکیمیں تیار کرتے تھے جس کی حکمرانی نمائشی یا موت دکھاوے کی تھی؟ اصل پار تو کسی اور کے پاس تھی، آخر کسی مرے کو شاہ مدار کیوں ماریں گے؟ میڈیا کا یہ پوچھنا بھی بنتا ہے کہ جب پاور شیئرنگ کا فارمولہ وہی ہے، طاقتور محکمہ بھی اپنی پوری توانائی کے ساتھ اسی طرح قائم و دائم ہے، بلکہ اگر وہ خود کو نیوٹرل کہتے ہیں تو تم جلا کر کیوں بدکتے ہو کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یعنی نیوٹرل ہرگز نہ بنو، تو پھر کیا بنو؟ یہ کہ منتخب حکومت کا ساتھ دو، ساتھ ہی تو وہ دے رہے ہیں، تو پھر تمہیں غصہ کس بات کا ہے؟ یہ کہ میری حکومت کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو کیا یہ وہی منتخب عوام نہیں ہے جس نے موجودہ اتحادی حکومت کو اکثریتی ووٹ سے چنا ہے، جس نے تمہیں چنا تھا، جسے ختم کرنے کے لیے تم اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کریا عوام کو اشتعال دلا رہے ہو؟ سوال یہ ہے کہ اگر وہ بے اختیار نمائشی عہدہ تھا اور پاور شیئرنگ کی پتلی صورتحال وہیں کی وہیں ہے، تو پھر تم کس برتے پر اسی بے اختیار عہدے کے لیے یوں ٹامک یا مارے بھٹک رہے ہو؟ تمہیں تو پہلے یہ جمہوری اصول منوانے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے کہ منتخب پارلیمان کی کامل بالادستی ہوگی، اس کا چنا ہوا قائد ہی اصل اختیارات کا مالک اور قوم کا حقیقی لیڈر ہوگا، دیگر تمام محکموں یا اداروں کو آئین کی عین مطابقت میں اپنی اپنی حدود کے اندر کام کرنا ہوگا۔ یہی رونا تو نون لیگ اور پی پی کی قیادتیں کئی دہائیوں سے روتی چلی آ رہی ہیں، جن کے خلاف دشنام ترازی کا کوئی موقع تم جانے نہیں دیتے ہو، اور جتنی گندگی تمہارے پاس ہوتی ہے وہ اٹھا کر ان کے اوپر 2 دہائیوں سے پھینکتے چلے آ رہے ہو۔ آج تمہیں شیر شاہ سوری کیوں یاد آ رہا ہے؟ شیر شاہ سوری کی عوامی پہچان تو جی ٹی روڈ کی تعمیر ہے، اور تمہارا شروع دن سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ قومیں سڑکوں کی تعمیر سے ترقی نہیں کرتی ہیں۔ نواز شریف نے بہت برا کیا جو پورے ملک میں ذرائع مواصلات کی ترقی کے لیے سڑکوں کے جال بچھاتا رہا۔ موٹر ویز اور میٹرو روٹس، بسیں یا ٹرینیں چلا کر اس نے بہت برا کیا۔ آج یہ عجب الٹی گنگا بہا دی ہے کہ اگر مجھے آدھی پار بھی مل جاتی تو میرا تقابل شیر شاہ سوری سے کیا جا سکتا تھا۔ افسوس
تم یہ سب نہ کر سکے اور محض کٹھ پتلی بننے پر اکتفا کیا، جہاں ڈپٹی اسپیکر ایک سوری کو بنوایا جو تمہارے سے اسلامی ٹچ دلواتا اور مقبولیت بڑھاتا رہتا، یا ایک ایسا شخص جو خدا کو جان دینے والا تھا جو 15 کلو ہیروئن کا جعلی مقدمہ بنواتے ہوئے طرح طرح کی جھوٹی قسمیں کھاتا پایا جاتا تھا۔ تمہیں تو اپنے سے قبل آنے والے منتخب وزرائے اعظم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ایسی بے اختیاری کے باوجود جس کا آج تم رونا رو رہے ہو، اپنی نااہلی کو اس کے غلاف میں چھپا رہے ہو، جن پر گند پھینکتے ہو، انہوں نے عوامی خدمت اور تعمیر و ترقی کے کتنے منصوبے پایا تکمیل تک پہنچائے اور ساتھ ساتھ عوامی اتھارٹی منوانے کے لیے کوشاں بھی رہے، بالخصوص نواز شریف جس نے شیر شاہ سوری سے بڑھ کر پاکستان کو موٹر ویز کے تحائف پیش کیے۔ ہمارے کروڑوں عوام جن سے دن رات مستفید ہو رہے ہیں، ان کے لیے شیر شاہ سوری کا کریڈٹ تسلیم کرتے ہوئے تمہیں ان سے معافی کا خواستگار ہونا چاہیے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اتنی گھٹیا زیادتیاں کیوں کی۔ مجھے تو اب معلوم ہوا ہے کہ یہاں طاقتور لوگ وزیر اعظم کو بے اختیار رکھتے ہیں اور اصل پاور کا استعمال خود کرتے ہیں، اور اپنے فینس کے سامنے یہ بھی تسلیم کر لو کہ ہم ہی میں نہ تھی کوئی بات جو کارکردگی نہ دکھا سکے، اور اب رادھا تب تک نہیں ناچے گی جب تک کہ نومن تیل نہیں ہوگا اور ٹیڑھے آنگن کا بہانہ نہیں چلے گا۔